السلام علیکم ایوری ون، یو آر واچنگ سما پوڈ کاسٹ. میں ہوں فائزہ امداد. ویورز، آپ نے یہ شعر تو سنے ہوں گے، کیسی ہے یہ تنہائی، سایہ بھی جب ساتھ چھوڑ جائے، رونا چاہوں تو آنسو نہ آئے، ایسی ہے یہ تنہائی. پایا ہم نے یہ بن تیرے، رنج کی راہیں اور غم کے اندھیرے، وہ بھی تو ہم سے کھو گئے ہائے، ایسی ہے یہ تنہائی. یاد آتے ہیں وہ بیتے زمانے، جب تم آئے تھے ہم کو منانے، اب تو دل روٹھے اور درد منائے، ایسی ہے یہ تنہائی. آج کے پوڈ کاسٹ میں اسی کیفیت پر بات کریں گے، تنہائی یعنی لونلینس. یہ ایک ایسی حالت ہے کہ یہ صرف اکیلے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجوم کے درمیان بھی کبھی کبھی انسان کا دل تنہا محسوس کرتا ہے، پھر چاہے وہ محبت میں ناکامی ہو، رشتوں کی تھکن ہو، شہرت کا بوجھ ہو، یا معاشرتی لا تعلقی، آئسولیشن ہو. یہ سچویشنز تو مختلف ہیں، لیکن احساس ایک ہی ہے، وہ ہے تنہائی کا. اس پر بات کریں گے سینئر سائیکالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر آمنہ سے. السلام علیکم آمنہ. وعلیکم السلام فائزہ. اتنی خوبصورت آپ نے شاعری پڑھی، دل روٹھے اور درد منائے. ایسی ہے یہ مطلب کیا ڈیپتھ ہے اس بات میں. اور مجھے تو اس بات سے ایک سانگ انسٹنٹلی میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ تنہا تنہا یہاں پہ جینا، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت بڑی بات کنٹمپریری ورلڈ میں آئی تھنک جس وقت ہم جتنے بھی افیئرز آف ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ ہمیں لونلینس کا جو پرابلم ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو شاید صرف کسی ایک لائف کی بریکٹ میں رکھ کے نہیں دیکھ سکتے. یہ کانسیپٹ بڑا ہیوج ہے. جیسے اگر میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اردو کی اسپیسیفکلی پوئٹری کی بات کریں، یا انگلش پوئٹری کی بات کریں، یا ہم نثر پروز کی بات کریں، یا ہم نفسیات کی بات کریں، تو مجھے ہر جگہ پر یہ ایک ڈفرینٹ کونوٹیشن میں دکھائی دیتا ہے. صحیح بات ہے. آپ دیکھیں اگر ہم اردو شاعری میں تنہائی بڑا ہمیں ایک کامن اور ایک بڑا امپورٹنٹ فنومنا نظر آتا ہے. ویسے تو شاعر جو ہیں، شاعر حضرات، وہ سبھی کی بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تنہائی کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں میر تقی میر کی تنہائی کو دیکھوں تو وہ ایکسکلوسیو تنہائی ہے، جو کہ غربت، احساس مرحومی اور جدائی کی تنہائی ہے. وہ لوگ جو ان کیفیات سے گزرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ تنہائی کی کیفیت ہے. غالب کو میں دیکھوں تو وہ بالکل ایک ایکسکلوسیولی، جیسے محبت میں ناکامی کے بعد آپ ایک زندگی کے اس سفیر میں چلے جاتے ہیں کہ آپ اکیلے، لیکن اور بھی بڑے دکھ تھے غالب کی بہت دکھ ہیں. دیکھیں آپ فیض کو دیکھیں، فیض سوشل انجسٹس کی وجہ سے تنہائی کی بات کرتے ہیں. بانو قدسیہ کو دیکھیں تو وہ تنہائی کی بات کرتی ہیں، خود کلامی، خود شناسی، خود کی پہچان. اس کے لیے ان کا راجا کی جو ناول ہے اس میں سیمی کا جو کردار ہے وہ خود شناخت کے بارے میں ہے. تو تنہائی جو ہے اتنا چھوٹا لفظ نہیں ہے. میں اگر ایک ماہر نفسیات کے طور پر آپ سے بات کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کو براڈلی دو کیٹیگریز میں ڈیفائن کر سکتی ہوں. ایک تو آپ کی سبجیکٹو لونلینس ہے، اور ایک آپ کی آبجیکٹو لونلینس. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ کے ارد گرد واقعی سوشل کنیکشن اتنے ڈیمینش ہو چکی ہیں، یا آپ ڈیولپ ہی نہیں کر سکے کسی وجہ سے، اور اب واقعی تنہا رہ گئے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، بہت سے لوگ ہیں، ملنے کے لیے آپ کے پاس ہزاروں فالوورز ہیں، لاکھوں فینز ہیں، آپ کی اتنی ویورشپ ہے، لیکن آپ دل سے تنہا ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ مینٹلی کنیکٹ نہیں ہو سکتے ضرورت کے بعد. آمنہ، آج کے دور میں سبجیکٹو لونلینس زیادہ ہے یا آبجیکٹو؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس وقت ہماری سوسائٹی کو ایک آکٹوپس کی طرح سے جو ہے نا وہ جکڑے ہوئے ہیں. کیونکہ میں بہت سے لوگ ایسے دیکھتی ہوں جو کہ اپنی واقعی قرار، واقعی وجوہات کی بنا پر لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو ہی نہیں پاتے. مثلاً اب دیکھیں، جیسے ہماری اس وقت ایک بہت بڑی ینگ لوگوں کی پاپولیشن ہے، 60% یوتھ ہے، لیکن یہ یوتھ جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس 40% جیریاٹرک پاپولیشن ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں. اب وہ لوگ جو ہیں ان کی جیسے جاب ختم ہو گئی، وہ ریٹائر ہو گئے، یا انہوں نے بچوں کی شادیاں کر دی اور وہ فارغ ہو گئے. وہ پاپولیشن جو ہے اب ان کے کئی اسپاؤس کی ڈیتھ ہو گئی، دوست کبھی دنیا سے چلے گئے، وہ لوگ اکیلے رہ گئے. اب ان کی تنہائی واقعی وہ تنہائی ہے کہ ان کے پاس کنیکٹ ہونے کے لیے لوگ کم ہیں جو ان کے مائنڈ سیٹ کو، ان کی نیڈس کو سمجھ سکیں. اب اسپیشل پاپولیشنز ہیں، آپ دیکھیں جیسے خواتین جو ڈائیورس ہو جاتی ہیں یا جو وڈو ہو جاتی ہیں، ان کو ایک سرٹن چیلنجز ہماری سوسائٹی میں فیس کرنے پڑتے ہیں، جس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جج بہت کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ بھی تنہا رہ جاتی ہیں اپنے پرابلمس کے ساتھ. موسٹلی وہ پریفر کرتی ہیں کہ وہ سوسائٹی سے ہٹ کر اپنی زندگی کو جئیں تاکہ ان کو
ایک مینٹل پیس مل سکے. اب آپ دیکھیں اسپیشل نیڈس کے بچے ہیں, آٹزم اور ADHD ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ اب تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں اور یہاں پر بھی پھیل رہا ہے. ان بچوں کے پیرنٹس جو ہیں ان کے بھی بڑے اسپیسیفک پرابلمس ہیں, وہ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں اپنے ان بچوں کی نگہداشت میں, کیونکہ وہ ان بچوں کو لے کے کہیں باہر نہیں جا سکتے, کہیں پر کوئی ایسے ہمارے پاس پلے ایریاز نہیں ہے جہاں وہ بچے کھیل سکیں. اگر آپ کسی ADHD بچے کو لے کے میکڈونلڈ کے پلے لینڈ میں چلے جائیں گے تو باقی پیرنٹس اعتراض کریں گے کہ یہ ہمارے بچے کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے. آمنہ, مجھے تو لگتا ہے یہ جو ایشوز ہیں یہ تو ایک عرصے سے ہیں, اور یہ اس کو نا شاید ہم نے ایک جینوئن رسپانس سوسائٹی کی طرف سے سمجھ لیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پرابلمس ہیں تو ہم ہی نہیں ان سے ڈیل کرنا ہے. لوگوں کا کوئی فرض نہیں بنتا کہ وہ آ کر ہمیں پوچھیں یا دیکھیں, حالانکہ اس پر ہم ایک ڈبیٹ الگ سے بھی کریں گے کہ لوگوں کی کیا اس میں ڈیوٹی ہوتی ہے. بٹ میں آپ سے پوچھوں کہ آج کل کیا کون سا ایسا گروپ ہے, کون سا ایج گروپ ہے جو سب سے زیادہ لونلیس کا شکار ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ میں کہوں گی کہ ابھی ہم لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں ایڈولسنٹ پاپولیشن اور ینگ ایڈلٹس کے اوپر. مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ جو ہمیں سوشلی ایکٹیو نظر آتے ہیں یہ سب سے زیادہ تنہا ہیں. اور جیسے جیسے میں اس کو ڈیپلی دیکھتی جاتی ہوں, جتنا زیادہ آپ اس وقت ڈیجیٹل ایج میں, ڈیجیٹل میڈیا میں انوالو ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ کنیکٹیڈ ہیں, اور آپ اپنی ہر بات وہاں پوسٹ کریں, اپنی ہر فوڈ, اپنی ہر تھاٹ. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک گلوبل ولیج میں یہ لوگ تنہا ہیں, یہ تنہا ہیں, اور یہ وہ تنہائی ہے جس کے اندر وہ مینٹل کنیکٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا. کیونکہ دیکھیں جو ایک پرسنل لائف ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم ایک اسٹار کو دیکھتے ہیں, ہم ایک ماڈل کو دیکھتے ہیں, ہم ایک کسی ایکٹر کو دیکھتے ہیں, کسی بھی سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے بہت سارے فین فالوورس ہیں. اس کی ذاتی زندگی کتنی ڈفرینٹ ہے اس سوشل لائف سے جو کہ وہ پورٹرے کر رہا ہے, اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا. اس کے چیلنجز کیا ہیں, اس کے گھر میں پیرنٹس کیسے ہیں, اس کے سبلنگ کے ساتھ. سیلیبریٹیز کی آپ نے بات کی تو سشانت کو دیکھ لیں, ان کی سوسائڈ, اور پھر حمیرہ کا جو کیس ہے ابھی ریسنٹلی, وہ عائشہ خان تنہائی میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں ہمیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ جتنی چیزیں جس طرح سے ہمیں سرفیس لیول پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ ڈیفینیٹلی روٹ سے ایسی نہیں ہوتی. اگر میں ایک ایک کی الگ الگ بات کروں تو شاید بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن میں کنسالیڈیٹڈلی کچھ پہلو ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. دیکھیں, ہمیں ان سب آرٹسٹ لوگوں کی زندگی کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی. جب ایک حادثہ یا ایک واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو ہر وہ بندہ جو کسی بھی طرح اس کردار سے جڑا ہوتا ہے وہ اپنی اسپیکولیشنز بتانا شروع ہو جاتا ہے, بہت سارا جھوٹ اور سچ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جیسے سم ٹائمز ہمیں پرابلمس نظر آ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہمیں عائشہ خان کے کیس میں نظر آیا کہ ان کے بچے تھے لیکن وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے. اب انسائڈ اسٹوری کیا تھی, کیا عائشہ خود کسی طرح سے ولنریبل تھیں, بیمار تھیں, یا ان کا مزاج کیسا تھا, یا وہ کسی مینٹل ہیلتھ کرائسس سے گزر رہی تھیں, کوئی وہ خدا نخواستہ اولڈ ایج کی بہت ساری پرابلمز ہیں, ڈیمینشیا ہے, پارکنسن ہے, وہ ان کا شکار تھیں, بچوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا تھا, بچے ان سے کیوں ڈسٹینکٹ ہوئے. پھر انڈر دا لیئر ہے نا, ان کو ڈسکس کرنا تو میں سمجھتی ہوں ضروری ہے, ہم کرتے بھی رہتے ہیں, لیکن شاید ہم یہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی حق فرض بنتا ہے. آمنہ, زیادہ تر ینگ لوگوں میں, ٹین ایج لوگوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, ہجوم کے درمیان بھی رہتے ہیں تو وہ تنہا ہوتے ہیں. سب سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک انسان کو دیکھ کر آبزرو کرنی چاہیے کہ کہیں وہ تنہائی کا شکار تو نہیں ہے؟ میں اس میں سب سے پہلے یہ سمجھتی ہوں, اسپیشلی ہماری ینگ پاپولیشن کے حوالے سے اور ینگ آرٹسٹ کے حوالے سے, کہ دیکھیں آج کل ٹائم اور سوسائٹی بہت چینج ہو چکی ہے. پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ فنامنا کے طور پر ایوالو ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ہم جین زی کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر, اور ایون ود ملینیلز, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کی بیسک کمفرٹ دے دیے, فوڈ, سیفٹی, یہ سب چیزیں, تو دیٹس فائن. اگر اچھا فون لے دیا, اچھا کھانے کو ہے, آپ ہوٹلنگ کر سکتے ہیں, اچھے ادارے میں پڑھ رہے ہیں, اس سے زیادہ بچے کو اور کیا چاہیے. لیکن بات یہاں پہ نہیں رکتی. ہمارے ہاں ینگ بچے بچیاں بہت ساری ڈیزائرز, ایسپائریشنس اور پیشنس رکھتے ہیں. وہ اگر لیٹس سے کچھ کنونشنل جو ہماری جابس ہیں یا کنونشنل کام ہیں ان سے ہٹ کے کچھ سوچتے ہیں, لیٹس سے وہ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, وہ لیٹس سے وہ میوزک کا پیشن رکھتے ہیں, وہ کوئی آرٹسٹ کام کرنا چاہتا ہے ڈفرینٹ طریقے کا, کوئی کیلیگرافی, گرافک ڈیزائننگ, یہ وہ شعبے ہیں جن کی اب تک ہمارے ہاں میں سمجھتی ہوں جو میری ایج بریکٹ اور مجھ سے سینئر ایج بریکٹ کے لوگ
لوگ ہیں وہ ابھی تک شاید ڈاکٹری اور انجینئرنگ اور ان شعبوں کو ہی ایک بہت مقدس کام کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اور وہ نہیں اوپن اپ ہوتے اپنے مائنڈس کے ساتھ بہت ساری نیو فیلڈس کی طرف. صحیح ہے. تو وہ ہونا پڑے گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ایک بیریئر آتا ہے جو کمیونیکیشن گیپ کریٹ کرتا ہے بچوں اور ان کے پیرنٹس کے مزاج کو سمجھنے کی بات ہے. ہاں, اور پھر کچھ بچے ہوتے ہیں جو آرٹسٹک ہوتے ہیں, ڈفرینٹ مائنڈ کے ہوتے ہیں, شروع کی ایج سے ہی وہ ڈفرینٹ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا آئسولیٹ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کی بہت زیادہ ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ اسکلز ہوتی ہیں, ان کی ایبلٹیز ہوتی ہیں ایسی چیزیں کرنے کی. ایسے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس کو یا فیملی کو ان بچوں کو الاؤ کر دینا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو کمیونیکیشن, ایک ہیلدی فیملی میں کمیونیکیشن کا کلیئر اور ڈائریکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اچھے کمیونیکیشن پیٹرنز ہوں گے, آپ اس پر بیٹھ کے بات کریں گے اور آپ کنسنسس کر کے اٹھیں گے کہ یہ کیا واقعی ایز پیشن فالو کرنا چاہتا ہے میرا بیٹا یا بیٹی, تو میں اس کو الاؤ کروں, اور کہاں تک میں نے اس کے ساتھ کیسے باؤنڈریز سیٹ اپ کرنی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ کوئی بہت ریڈیکولس بات ہے اس طرح کی ہے جو اس کی سیفٹی کے لیے, اس کی لائف کے لیے کوئی تھریٹ کا باعث بن سکتی ہے, تو وہاں پر آپ اس کی کاؤنسلنگ یا نیگوسیشن کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمیشہ بچے ٹھیک ہوں, لیکن نئے دور میں بچوں کی بہت ساری ایسی خواہشات ہو سکتی ہیں جس میں پیرنٹس کو اپنا کنونشنل فریم آف مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز میں نے دیکھا ہے ہمارے ارد گرد بہت سارے ہونے والے جو ریسنٹ واقعات ہیں اس کے جب ہم پوسٹ انالیسس کرتے ہیں, کہیں ہم پیرنٹس کی بات سنتے ہیں, کہیں ہم اس بندے کی لائف کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مس مینجمنٹ یا ہمیں یہ ایک لوپ ہول ان کرداروں میں دکھائی دیتا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کو زندگی میں اپنی قریبی رشتوں کے حوالے سے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا. یہ ایک مین بلڈنگ بلاک ہے. جب آپ کی فیملی ہی آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گی, آپ کا آپسی جو کمیونیکیشن ہے وہی اس کا لیول سیٹ نہیں ہوگا, تو پھر سوسائٹی میں نکل کر اس بچے کے لیے کچھ کرنا, فیس کرنا تو بہت دور کی بات ہے, بہت مشکل ہو جائے گا. ایکسٹریم ڈسٹریس پیدا ہوتا ہے فائزہ, جو کہ کلیئرلی آپ کو لے کے جاتا ہے ایک مینٹل ڈسکنیکٹ کی طرف ٹورڈز فیملی. اچھا آمنہ, آپ نے پہلے بھی مینٹل کنیکشن کا ذکر کیا تھا, ابھی آپ مینٹل ڈسکنیکشن کا ذکر کر رہی ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ مینٹل کنیکشن کتنا ضروری ہوتا ہے, اور کیا پھر یہ تنہائی مینٹل النس کی طرف لے جاتی ہے؟ مینٹل کنیکشن وہ ہوتا ہے کہ ایک نعیم بخاری صاحب کی بڑی ایک مجھے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوست کون ہوتا ہے. ہاں, دوست وہ ہوتا ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی بات نہیں ہو رہی لیکن ایک تعلق قائم ہے. ٹھیک ہے. کنیکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو الفاظ کی اظہار کی, ایک دوسرے کو بتانے کی, لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ دوسرے کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے آپ کا مینٹل کنیکٹ, یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے ان ٹائم آف نیڈ میرے پاس یہ 2 یا 3 لوگ ہیں جو مجھے بغیر کسی ججمنٹ کے سمجھتے ہیں, میں جہاں سے بات شروع کروں گی وہیں سے کنیکٹ ہو جائے گی. ڈسکنیکشن یہ ہے کہ آپ اپنی بات کے ساتھ جتنی مرضی دلیل بھی رکھ لیں اس کو پھر بھی کوئی نہیں سمجھ پاتا, تو وہاں پہ ایک ڈسکنیکٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس سے گزرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر آپ مینٹلی اپنے قریبی لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, وچ از انسٹنٹ فیملی یا بہت کلوز دوستوں کا ایک پیئر گروپ, وہاں پر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو آٹومیٹیکلی ڈسٹریس, ایگزائٹی, ڈپریشن اور یہ لونلینس کی شدید کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونے لگ جاتی ہے. اور یہ ایک عام تنہائی سے لے کر نا, جس کو کبھی کوئی شاعر یاد کرتا ہے یا کوئی اس کے اوپر گانا لکھتا ہے یا نظم لکھتا ہے, یہ ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کی طرح بن جاتی ہے جس کے اندر آپ کی فزیکل سمٹمس بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ کھانا لوگ کم کر دیتے ہیں, نیند خراب ہو جاتی ہے, سلیپ, ایپیٹائٹ, آپ کے ایموشنس کی ہر چیز جو ہیں اس کے ساتھ آپ کے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ آئسولیٹ رہتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو نیگیٹو کوپنگ کے لیے کچھ نہ کچھ سہارا لیتے ہیں, سبسٹنس ابیوز کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے ان کو تھوڑا سا اگر ہم اس کا تھوڑا اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں اور تنہائی کو تھوڑا ڈیپلی ایکسپلور کریں تو پرائیویسی کے کنسرنس ہیں آج کل کے لوگوں کے. یہ لائف اسٹائل کا حصہ مانا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کچھ بھی وہ کریں تو وہ سب کو بتائیں. بالکل ہے, تو یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. ایسے میں وہ انسان آئسولیٹ ہوتا 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 بہت دور چلا جاتا ہے, اور دوسرے بھی اسی وجہ سے دور ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا پرائیویسی کنسرن ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس کے معاملات میں انٹرفیئر کیا جائے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نا, جیسے ہم ایک بلڈ ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ شوگر کا لیول اتنے سے اتنے کے درمیان مینٹین رہنا چاہیے, اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو بھی ڈینجرس ہے, تو اگر آپ اس سے کم ہو جائے گا تو ہائپوگلائسیمیا ہے, وہ بھی پرابلم ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ سولیچیوڈ میں یا لونلینس میں کیا فرق ہے, تو ایک تنہائی یا ایک خاموشی یا ایک سولیچیوڈ ہے جو ہمارا ایگزسٹینشیل ایک سیلف ہوتا ہے, جس کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں, ایگزسٹینشیل سائیکالوجی, جس میں بیٹھ کے آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے, فلوسافیکل آئیڈیاز آتے ہیں, کریٹیوٹی آتی ہے. اس کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم ٹو اسپیئر alone, to deep down think about yourself,
یہ ضروری ہے, اس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. وہ ہر شخص کی لائف میں وہ می ٹائم یا وہ ایک سولیٹیوڈ کا ٹائم ہونا, یا جو اسپرچولی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں وہ خود کو وقت دیتے ہیں, اس کو اسٹرانگ اسپرچولی بھی, اور ویسے بھی آپ ایک بہت زیادہ لائف کی ہسل بسل رش سے تھوڑا سا 2 گھنٹوں کا بریک لیتے ہیں, آپ اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں, اپنے کانوں کو شور سے سکون دیتے ہیں, اپنی آنکھوں کو ریلیکس کرتے ہیں, اپنے برین کے ان سگنلس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے وہ اسٹاپ کرتے ہیں جو صرف ہر وقت لوگوں میں چیزوں میں انوالو ہوتا ہے, تو آپ کو ایک جو ہے نا فریش فیلنگ ہوتی ہے, اینڈ یو گیٹ بیک ٹو ورک with very fresh and new energy. صحیح. لیکن اگر میں یہ بات کروں کہ آپ گھنٹوں کے حساب سے اکیلے ہیں اور ضرورت پڑنے پر بھی آپ کے پاس کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کر سکیں, جس سے آپ ہیلپ مانگ سکیں, جو آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر پیار سے آپ کا حال پوچھ کے کہ میں تمہیں سمجھتا ہوں, آپ کے پاس وہ انسان موجود نہ ہو. موسٹ آف پیپل سے کہ تنہائی بائی چوائس ہوتی ہے. اگر ایک انسان نہیں چاہتا کہ اس کی لائف میں کوئی آئے, یا جیسے ابھی آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ضرورت کے تحت بھی پھر اس کے قریب لوگ نہیں آتے, تو یہ بائی چوائس جو تنہائی ہے, کیا یہ مینٹل النس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ مجھے لگتا ہے تنہائی بہت سی چیزوں کا بائی پروڈکٹ ہوتی ہے. کچھ تو وہ لوگ تنہا رہ جاتے ہیں جو بہت بد مزاج ہوتے ہیں, جو لوگوں کے لیے بالکل ہیلپ فل نہیں ہوتے, جن کا ٹیمپریچر باڈی کا یعنی ان کا اگریشن کا لیول ہمیشہ ہی زیادہ رہتا ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت نیگیٹو رسپونڈ کرتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ لوگ ان سے کنیکٹ ہونا بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو کبھی بھی پازیٹیو وائب نہیں آتی ان سے. تو کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلے رہ جاتے ہیں, اس کی بھی وجوہات ہیں. اولڈ ایج گروپ کے جو لوگ ہیں اسپیسیفکلی, ان کا مزاج میں جب کچھ تبدیلی آتی ہے تو پھر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں, چونکہ اگر وہ مطلب ایک 60-70 کے بعد اکیلے رہ گئے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دی یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایتیں کر دی, تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ لوگ انہیں بھی تھوڑا سا آئسولیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو شاید اب می ٹائم کی زیادہ ہی ضرورت ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا اپنے بچوں پر, پھر وہ گھر کے کونے خدرے میں پڑے ہوئے ہیں, نہ فیملی والوں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ اولادیں آ کر دیکھ رہی ہیں, اپنی لائف میں بزی ہیں. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اپنے بڑھاپے کو بھی پلان کرنا چاہیے, کوئی ایکٹیویٹیز, کوئی انٹرسٹ, کوئی ہابیز رکھنی چاہیے اگر آپ بیمار نہیں ہیں بہت زیادہ. اور اگر آپ بیمار ہیں تو پھر اس بیماری میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے موٹیویٹ اور ایکٹیو رکھا جائے, کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے جائیں گے اتنی زیادہ نیگیٹو تھاٹس آئیں گی, اتنی زیادہ آپ کے اوپر بیماریاں حاوی ہوں گی جو فزیکل بھی ہوں گی اور سائیکولوجیکل بھی ہوں گی. تو وہ تو ایک بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک اولڈ ایج کی وجہ سے بھی لیکن ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایج بریکٹ کی وجہ سے اکیلے نہیں ہوتے. وہ مطلب ویسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ اپنی پرائیویسی کنسرنس کی وجہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اگر کوئی انسان ضرورت سے زیادہ پرائیویٹ ہونا چاہتا ہے, جہاں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نارمل کرائٹیریا سے زیادہ پرائیویسی جو ہے یہاں پہ لوگ شو کر رہے ہیں, میں نے اس کے پیچھے بھی بہت ساری سائیکولوجیکل ریزنس دیکھی ہیں. سائیکولوجیکل ریزنس؟ ہاں, سم ٹائمس وہ لوگ جو بہت زیادہ پرائیویٹ رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کچھ ایسے ایکٹس یا ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں جسے وہ دوسروں سے پرائیویٹ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سبسٹنس ابیوز ہو سکتا ہے, ان کی اپنی پرائیویٹ سرگرمیاں ہو سکتی ہیں, ان کی لائف کی سرٹن چوائسیز ہو سکتی ہیں جو سوشلی ایکسیپٹیبل نہ ہوں. یہ ایک چیز میں نے بہت زیادہ ایکسٹریملی پرائیویٹ لوگوں میں دیکھی. اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ ریزنس نہیں ہو سکتے کیا؟ برے ریزنس ہی ہوتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو سارے ریزنس شیئر کروں گی, ضروری نہیں ہے کہ سب ریزنس برے ہوں. میں آپ سے وہ بات کری ہوں جو میں نے کافی زیادہ ریسرچز میں بھی دیکھے ہیں, آبزرویشن میں بھی دیکھی ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے مختلف سورسز سے بات کر اس چیز کو ہم نے ایڈریس بھی کیا. اب ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ اس لیے پرائیویٹ رہنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں پہ آج کل کے دور میں یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اوپن کریں گے تو ہمیں نظر لگ جائے گی, ہمیں لوگ جو ہے وہ اس نظر سے دیکھیں گے کہ ان کے پاس اچھا یہ چیز ہے, یہ یہاں گھوم رہے ہیں یا یہاں دیکھ رہے ہیں, ان کے بچوں کے پاس یہ چیزیں ہیں. جی, کیونکہ دیکھیں نظر بد تو برحق ہے, لیکن اس کے اوپر اس حد تک بلیو کر لینا. اس کے علاوہ بھی آپ ہر چیز کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالیں گے, ویڈیو ڈالیں گے, تو وہ بہت سارے لوگ جو نہیں افورڈ نہیں کر سکتے یا ویسا لائف اسٹائل نہیں اپنا سکتے, تو ان میں بھی نظر بد برحق ہے. لیکن توہمات پر ضرورت سے زیادہ یقین رکھنا جو ہے نا, یہ بھی غلط ہے. وہ بھی آپ کو بہت زیادہ سنکلک کر دیتا ہے, آپ کو اکیلا کر دیتا ہے. کیونکہ اگر آپ ہر چیز پہ یہ سوچیں گے کہ یہ چیزیں اگر لوگوں کو پتہ لگیں گی کہ میرے پاس اللہ نے یہ نعمت دی ہے, یا میرے بچوں کو یہ ترقی ملی ہے, یا میں اس چیز سے خوش ہوں اور میں اس کو کسی کو نہ بتاؤں, شیئر نہ کروں, پرائیویٹ رہوں, تو وہ بھی ایک حد تک آپ کو ذہنی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیمار کر دیتا ہے. تو ایک بیلنس جو ہے از اے کی ٹو لائف. آپ کو کچھ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے ٹرسٹ وردی ریلیشنس ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ اپنی خوشیاں شیئر کر سکتے ہو, جن کو آپ اپنی باتیں بتا سکتے ہو. ضروری نہیں کہ آپ پبلک پوسٹ کریں, آپ کے لمیٹڈ فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی اپنی خوشی شیئر کر سکتے ہیں. لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے
ہماری پرسنالٹی کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤن آئسولیٹ رہنا یا انٹروورژن کا بھی ایک ایکسٹریم ورژن ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی اپنی لائف کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے. اچھا اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی کچھ بیسک ضروریات کام اپنی پروفیشن کے لیے تو انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن پھر وہ واپس اپنے شیل میں آ کر بند ہو جاتا ہے اور وہ اپنے 9 to 5 کے بعد لیٹس سے ایگزامپل دے رہی ہوں پھر وہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے, فون سوئچ آف کر دیتے اور کہتے ہیں کہ اب ہمارا گھر کا ٹائم ہے, ہمیں کسی سے اور انٹریکٹ نہیں کرنا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو جو ان جنرل اپنی پوری لائف ہی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں کسی کو آنے ہی نہیں دیتے اور وہ سرکل اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جس کے اندر وہ جیسے آپ سمجھیں کوئی چاہے بھی تو انٹروڈیوس نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی کچھ اور بھی تو وجوہات ہو سکتی ہیں نا آمنہ, لائک اگر کوئی سوسائٹی سے دھتکارا گیا ہے یا وہ کسی برے حالات سے گزرا ہے اس کے بعد سوسائٹی کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. اگر جیسے میں کچھ خواتین کی بات کروں, اگر زندگی میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو گئی ہیں, ایکسپلوئٹ ہو گئی ہیں, بلیک میل ہو گئی ہیں, تو پھر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں. ایسے میں سوسائٹی ان کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے؟ ایک تو وہ پہلے تنہائی کا شکار ہے. دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹراما جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کی زندگی میں ہو سکتے ہیں جس کے بعد ان کا رسپانس کیا ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ سمجھتی ہوں ہم پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ کی بھی بات کرتے ہیں اور ہم پوسٹ ٹرومیٹک ڈیپریسیشن کی بھی بات کرتے ہیں. جو لوگ چلے جاتے ہیں تنہائی میں, ڈپریشن میں, آئسولیشن میں, بیسیکلی وہ ڈیپریسیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک وہ رسپانس ہے جس کو میں ہر صورت کہوں گی کہ ایک نیگیٹو رسپانس ہے. بہت سے لوگ زندگی میں جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ لونلینس ایک بائی پروڈکٹ ہے, کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اس میں, سوسائٹی کا اور ہم جیسے لوگوں کا رویہ بھی شامل ہے. ہم ذمہ داری نہیں اٹھا پاتے نا, تو وہ رویہ جو ہے وہ اگلے بندے پر ہم وہ چھاپ دیتے ہیں. سوسائٹی تو ہماری بہت ساری چیزوں کے لیے کسی بھی چیز کے رسپانسبل نہیں ہوتی. ہم سم ٹائمس کسی کو اتنا ٹرول کرتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے آئسولیٹ ہو جاتا ہے کہ یار بس اب چھوڑ دو میری جان. تو ہمارے ہاں تو ہمارے تو بیہیویئرز ایسے ہیں, ہمارے تو پیٹرنز ایسے ہیں. اور سوسائٹی کی رسپانسبلٹی کی میں اگر ایک بات کروں تو ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی کو بہت چیزوں میں بہت رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے. جس میں کچھ چیزوں میں جیسے میں نے ابھی بات کی ایڈولسنٹس کی اور ینگ ایڈلٹس کی, جین زی کی میں نے بات کی, کچھ چیزوں میں مجھے وہ رسپانسبل دکھتے ہیں. اچھا, جو مجھے لگتا ہے کہ جو ان سے پہلی یا بڑی جو جنریشنز ہیں وہ شاید ان میں اتنی رسپانسبل نہیں تھیں. وہ لوگوں کو جج نہیں کرتے. اگر کوئی اکیلا ہے, کسی کی چوائس ہے, کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, اس کو اسپیس دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو بڑی سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے وہ لوگوں کو معاف نہیں کرتا, اسپیس نہیں دیتا, لوگوں کو جج کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے جیسے بلوچستان میں ایک ہونے والا واقعہ دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون اور ایک مرد کو جو ہے وہ غیرت کے نام کے اوپر وہ ان کو گولیاں مار دی. It was a very sad incident by all means and I was looking at different segments of society جو اس کی بھی جسٹیفیکیشنز دے رہے تھے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے, اس کے بچے ہیں, تو I mean آپ یہ دیکھیں اس ہجوم میں وہ تنہا تھے, وہ ڈسکنیکٹ تھے اس سوسائٹی کے ساتھ, ان کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا. لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے بچے ہیں تو اس نے ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نے کیسی ساری زندگی گزاری, اس کے کیا چیلنجز تھے, ہم صرف لیبل کر دیتے ہیں. صحیح بات. تو آئی مین اس طرح کی چیزیں جہاں پہ آپ کو اسٹگمیٹائزیشن کا شکار ہونا پڑے, جہاں آپ کو یہ لگے کہ پیپل ول لیبل یو, تو وہاں پہ بھی لوگ پھر اپنے اس کلوز سرکل کے اندر خاموش ہو جاتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس بھی بہت سارے کیسز آتے ہوں گے, ڈیلی ٹو ڈیلی لائف میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ لوگ کس طرح کی تنہائی کا شکار ہیں. سب سے زیادہ جو آپ کے پاس کیس آتے ہیں وہ کس قسم کی تنہائی ہوتی ہے؟ آپ نے شاید مجھ سے ایک بہت اچھا سوال پوچھا کیونکہ میں دل سے چاہتی تھی کہ شاید میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کچھ میسیجز ہماری سوسائٹی کے کچھ امپورٹنٹ گروپس کو دے سکوں. میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, کلائنٹس آتے ہیں, یا میرے ممبرز آتے ہیں جن کے ساتھ میں بات کرتی ہوں ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی زندگی کے ڈفرینٹ پرابلمس کے حوالے سے, ریلیشن شپس کے حوالے سے. ایک چیز جس کے اوپر میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم لوگ ایک تھوڑا سا اپنا دل دماغ بڑا کریں اور پیرنٹس بھی اور بچے بھی, تو ہم بہت سارے پرابلمس کو تو بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں. جیسے میں یہ دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس کا اور بچوں کا ڈسکنیکٹ اس وقت بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. پیرنٹس جو ہیں ان کی اپنی مطلب جیسے وہ کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے اور ہم اتنے ساری اپنی لائف کے ایفرٹس پٹ کر کے بچوں کو یہ ریسورسز پرووائڈ کریں. بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مینٹلی کنیکٹ نہیں ہیں. وہ کہتے کہ بھی ہمارے لیے فزیکلی اویلیبل نہیں تھے, ہمارے لیے ایموشنلی اویلیبل نہیں تھے, اور ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کیا. تو یہ جو گیپ ہے نا, یہ سوسائٹی میں بہت بڑھتا جا رہا ہے, جو ایونچولی ہماری آنے والی جنریشن کو زیادہ سے زیادہ
ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس اور لونلینس کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور وہ پرسنٹیج جو آج سے 5 سال پہلے پاکستانی اسٹیٹسٹکس میں 43% تھی, وہ اس وقت ٹچنگ 65% ہے. تو آپ دیکھیں اگر ہر 5 سال میں یہ پرسنٹیج, یہ اسٹیٹسٹکس بڑھتا چلا جائے گا, یہ میں آپ کو اپنی انڈیجنس ریسرچز کے ریزلٹس بتا رہی ہوں, تو ہم کہاں جا کر رکیں گے؟ ہم تو وہ معاشرہ نہیں تھے جو تنہائی کا شکار ہونے والے تھے, ہم تو وہ سوسائٹی تھی جہاں کولیکٹیوسٹک کلچر تھا, جہاں پر مہمانداری کا کلچر تھا, جہاں پہ چوپالیں لگتی تھیں, جہاں بیٹھکیں لگتی تھیں, جہاں لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں کھانے بنا کر بھیجا کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اپنے موبائل پہ ان کی جو ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی, ڈیل کرنے کی. جی وہ بالکل ٹیکنالوجی نے بہت سارا کچھ تو ختم کر دیا نا. اب ظاہری بات ہے دفتر بھی ریڈیوس ہوتے جا رہے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں یہ ٹیکنالوجی کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے؟ ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ تو ہمیں لونلینس کی شکل میں بالکل نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں جہاں جس کمپنی کے پہلے 5 دفتر تھے, وہ ایک آپریشنل رکھ کے باقی کام ورک فرام ہوم چلا رہے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے. بڑی بڑی کمپنیز جن کے میں مطلب نام ابھی مینشن نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن انہوں نے اپنے آفیسز ریڈیوس کر کے پوری دنیا سے اپنے 1 یا 2 ہیڈ آفیسز میں کرٹیل کر لیا. اب وہ سارے لوگ جو پہلے صبح 9 سے 5 یا کوئی بھی آورس میں دفتر جاتے تھے, وہاں لوگوں سے ملتے تھے, ہیلو ہائی کرتے تھے, کمبائن لنچ کرتے تھے, کوئی چائے کا کپ پی کے چھوٹی سی گپ لگاتے تھے, گھر والوں کا حال چال پوچھتے تھے, اب وہ صرف اپنی ڈیجیٹل اسکرین کے اوپر بیٹھ کر سارا دن وہی کام کر رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ آل دوز تھنگس وچ آر اسینشیل فار آور ویل بینگ. تو دس از ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو ہم ہیں نا, ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا ہم ڈیجیٹل ورلڈ کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اتنے فیمس ہیں, اتنی فین فالوئنگ ہے ان کی, لوگ اتنا ان کو جانتے اور مانتے ہیں. عائشہ خان کو دیکھیں آپ کہ کس طرح وہ تنہائی میں ان کی موت ہوئی. پھر حمیرہ اصغر جن کی موت ایک مسٹری بن چکی ہے, ابھی تک نہیں معلوم ہو رہا کہ کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی. نہ کوئی قریبی رشتہ دار, نہ دوست احباب. فیملی کا تو چلو جو ان کا ایک رویہ تھا وہ ایک پرسنل رویہ سمجھ لیں ان کے ساتھ. دیکھیے میں ایک چیز کہوں گی کہ ایک انسان اگر دنیا سے چلا جاتا ہے اور 6 یا 9 مہینے کسی کو خبر نہیں ہوتی, دس از اے ہیوج کویسچن مارک ٹو مینی سیگمنٹس آف سوسائٹی. اور آف کورس سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ جو آپ کے بلڈ ریلیشنس ہیں وہ 6 سے 9 مہینے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ ایک انسان دنیا سے چلا گیا ہے. ایک مدر ہیں, ایک فادر ہیں, ایک بہن ہے, ایک بھائی ہے, اب ایک بھابھی ہیں, آگے بچے ہیں. آئی مین اٹس اے فیملی بیہائنڈ نا, اینڈ نو ون نوز دیٹ ویئر دیٹ پرسن گوز. تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. یہاں ایک حمیرہ نہیں ہوگی, یہ بہت سی حمیرہ ہوں گی جو کہ اپنی فیملیز کے ساتھ اس طرح ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں, یا ان کی فیملی ان کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ اتنے مہینوں سے کہاں ہیں. ٹھیک ہے ہم لوگ 2-3 مہینے کے لیے اگر گھر سے باہر ہیں یا کام سے آپ مصروفیت ہے, آپ کی زیادہ تر بات نہیں ہوتی, اس کا بھی تو کوئی ٹائم ہوتا ہے. اتنے عرصے میں کتنی عیدیں آئیں, شبراتیں آئیں, اچھے برے دن آئے, آپ کبھی تو دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کہاں پر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. پھر اسی طرح جو ان کے کچھ تو لوگ ہوں گے جن سے وہ کنیکٹ ہوں گی, جو ان کے ارد گرد رہتے ہوں گے, جو ان کے گھر میں کام کرنے آتے ہوں گے. آخر کہیں تو کویسچن مارک آتا ہے کہ ایک انسان زندہ جیتا جاگتا کہاں چلا گیا, اس کو زمین کھا گئی, اس کو آسمان نگل گیا, وہ کدھر چلا گیا. یہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ کوئی ایک حمیرہ نہیں, ایسی بہت ساری حمیرائیں ہیں ہمارے ارد گرد. ہمارے بہت سارے ایسے اپنے ہیں کہ ہمیں ان کی زندگی میں ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. ان پر چیک رکھنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہیں, خیریت سے اپنی لائف میں. لیکن جب ان کی موت ہوتی ہے تو پھر ہم پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں. عائشہ کی فیملی کو دیکھیں, زندگی بھر انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہوگا, اپنے بچوں کو پالا ہوگا, بڑا کیا ہوگا. اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں کہ ہماری ماں کہاں پر ہے. جی میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیٹس سے کہ اگر آپ کی فیملی کا ایک ممبر, لیٹس سے اگر ہم سارا کا سارا قصور جو ہے وہ عائشہ خان پہ اور حمیرہ پہ ہی ڈال دیتے ہیں, وہی آئسولیٹ رہنا چاہتے تھے, وہی ڈسکنیکٹ تھے, تو بھی ہم آپ کی جو امیجیٹ ریلیشن شپس ہیں نا, ان پہ آنے والی جو اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ذمہ داری ہے نا کہ اپنے قبیلے, اپنے کنبے کے بارے میں جانکاری جانتا ہو تو یہ حالات نہ ہوتے. ہم اس کو فارگیو فارگیٹ فارگو نہیں کر سکتے. یہاں ذمہ داری تو آتی ہے. ایون اگر آپ کی والدہ کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ مطلب سنکی ہو گئی ہیں, ان کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا, وہ بیمار ہیں, آپ نے ان کے لیے کوئی مینز ریسورسز کر دی ہے کہ وہ جیسے بھی اپنی زندگی گزار رہی ہیں, تو بھی ان سے ڈیلی رابطے میں رہنا, ان کے بارے میں جاننا. ایک اولڈ ایج میں انسان ہے, اس کی صبح کیسی طبیعت ہے, رات کیسی طبیعت ہے, آپ کو نہیں پتا. تو یہ بہت بہت اہم ہے. یہاں تک کہ 3-4 دن آپ کو پتہ ہی نہ چلے ایک بندہ دنیا سے چلا گیا. تو آئی مین دس از اے بگ کویسچن مارک ٹو مینی پیپل کہ آپ کو اپنے سرکل میں, اپنے پیرنٹس کا, اپنے ایلڈرس کا, اپنے چھوٹوں کا, اپنے بہن بھائیوں کا جو کام کے لیے, جاب کے لیے دوسرے کسی ملک میں ہیں, دوسرے سٹی میں ہیں, چاہے آپ کی مرضی کے بغیر گئے ہیں, چاہے آپ کی مرضی سے گئے ہیں, آپ ان سے ایفرٹ کر کے اپنا کنیکشن بحال رکھیں. اور وہ بھی رکھیں
ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ایک ایسا پیٹرن رکھیں جس کے اندر ایٹ لیسٹ گھر والوں کو پتا ہو کہ ایک ٹائم لائن ہے, اگر اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا تو دیر از سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو لک فار. کیونکہ اگر ہم اس طرح زندگی کو ہر چیز سے چھوڑ دیں اور ہم کسی بھی چیز کا خیال نہ رکھیں تو پھر ہم انسان تو نہ ہوئے. ہیومینٹی کے بھی کچھ میرا خیال ہے تقاضے ہیں یہ جو تو سوسائٹی پہ اور خاندانوں پر عائد ہوتے ہیں. ایک اور گروپ ہے جو تنہائی کا شکار ہوتا ہے, وہ ہے جن کو محبت میں ناکامی ہو جاتی ہے, ہارٹ بروکن ہوتے ہیں. ہائے کیا بات کر دی آپ, وہی بات کہ اب تو دل روٹھے اور درد منائے, ایسی ہے تنہائی. اس میں ون سائڈڈ محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں, کچھ کی محبت ٹاکسک ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے. ان کی تنہائی کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں بات آپ کی بات سے ایک ذہن میں میرے یہ بات آیا کہ آج کل ایک بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے ٹاکسک لو کا, کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ عرصہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں گزارتے ہیں جس کے اندر ان کو کسی بھی طرح سے کوئی کمفرٹ نہیں مل رہا ہوتا, ان کی کوئی ایموشنل باؤنڈریز نہیں ہوتی, لیکن وہ جسٹ بیکاز آف دا پیور فیلنگس, کنیکشن, ایموشنز, وہ اس رشتے کے ساتھ چلتے جاتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ میں کمبل کو نہیں چھوڑتا اور کمبل مجھے نہیں چھوڑتا, ایک ٹائم آتا ہے کمبل ہی چھوڑ دیتا ہے, وہ ریلیشن شپ اینڈ ہو جاتا ہے. یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے آپ کی, کیونکہ یہ جو ریلیشن شپس ہیں نا, یہ آپ کا ایک ایسا بانڈ ڈیولپ کرتے ہیں جس میں آپ کی فزیکل باڈی بھی انوالو ہوتی ہے, آپ کی مینٹل انرجی بھی لگ رہی ہوتی ہے, آپ کی سائیکولوجیکل انرجی بھی لگ رہی ہوتی ہے, اور آپ کے ایموشنز بھی انوالو ہوتے ہیں. تو آپ کا پورا برین, باڈی اور کیمسٹری, یہ ساری چیزیں اس ریلیشن شپ میں انویسٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. اتنا سمپل نہیں ہے کسی سے محبت کرنا, کسی سے پیار کرنا, اس کے لیے پاگل ہو جانا, اس کی ہر چیز کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار ہو جانا. مطلب اٹس این ایموشن جو کہ آپ کا پوری باڈی کے اندر رن کر رہا ہے. جیسے ایڈرینلن رش ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے خوشی ہو رہی, ٹھیک ہے, آپ کو جو پسند ہے اس کو دیکھ کے کیسی ایک آنکھوں میں چمک اور منہ پہ مسکراہٹ اور دل میں ایک انرجی آتی ہے. آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت سارے بریک اپ, ریلیشن شپ بریک اپس کے بعد آتے ہیں, بوتھ. اچھا, بوتھ. اور میں بالکل انڈرمائن نہیں کروں گی کہ ہمارے ہاں لڑکے بھی ریلیشن شپ بریک اپ کے بعد بہت برے فیز سے گزرتے ہیں, ان کے ایموشنز بہت پیور ہوتے ہیں, وہ بھی تکلیف سے اسی طرح ہی گزرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جتنے پیور ایموشنز ہوتے ہیں, جب اس طرح محبت میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ بہت جارحانہ قسم کی ان کی شخصیت ہو جاتی ہے. آپ ان کی پرسنالٹی میں کیا دیکھتی ہیں, کس قسم کا بگاڑ آتا ہے؟ دیکھیے, تھوڑا سا تو کچھ آج کل ہمارے نا ڈراموں نے ہی یہ ایسی چیزیں کر دی ہیں کہ جی آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں اگریشن شو کریں اور یہ دکھائیں. میں نے تو ابھی آپ کو ورڈ شروع کیا تھا ٹاکسک لو. یہ ٹاکسک لو ہے جس کے اندر جو ہے وہ باؤنڈریز نہیں ہوتی, اس میں پوزیشن ہوتا ہے. کسی پہ آپ کسی کو پرائورٹائز نہیں کر رہے, آپ اس کو پوزیس کر رہے ہیں. آئی مین یہ چیز جو ہے یہ تو نارمل نہیں ہے نا, یہ نارمیلٹی میں نہیں آتی ہے. آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں, آپ اس کو صرف جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ جو کورسیو کنٹرول ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اگر ریلیشن شپ میں آ جاتی ہیں تو ایونچولی پھر ایک پارٹنر تھک جاتا ہے اور وہ پھر کہیں نہ کہیں وہ ریلیشن شپ بریک ہو جاتا ہے. وہ یہ ریلیشن شپ لاسٹ کرتے ہیں جو ہیلدی ہوتے ہیں. جتنے انہیلدی ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کے اینڈ میں آخر تنہائی ہی آپ کا مقدر ہوتی ہے, آپ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے ریلیشن شپ میں جب بھی سائن نظر آتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ انہیلدی ہے, آپ کو جتنی جلدی اس ریلیشن شپ سے ایگزٹ ہونا چاہیے آپ ہو جائیں. کیونکہ آپ انہیلدی ریلیشن شپس بہت ڈیفیکلٹ ہیں کہ آپ کسی کی پرسنالٹی پہ کام کرو, اس کو چینج کرو اور آپ اس کو ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں کنورٹ کرو. یہ بہت مشکل کام ہے. تو اگر کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے جس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو, پیچھے کوئی کیس آپ نے ایسا ریزالو کیا ہو کہ کسی کی محبت کی بہت شدت تھی, پھر اس کا دل ٹوٹ گیا, بہت سارے کہیں اور ہو گئی, بہت سارے. میں اپنی جو میری کاؤنسلنگ کی سروسز ہے اس کے اندر میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں. اور پھر یہ کہ ہم ان کو ظاہر ہے کہ ان کی ایموشنل باؤنڈریز بناتے ہیں, انہیں ہیل کرتے ہیں, ان کے اوپر ہم ڈی بی ٹی یا ان کے اوپر سی بی ٹی کی ٹیکنیک سپلائی کرتے ہیں اور ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پرائورٹائز کرنا ہے اور اس پین کو کیسے انہوں نے گریجولی ہیل کرنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جا چکا ہے اب کسی اور کے پاس, تو کب تک مطلب آپ اس کو یاد کر کے روئیں گے. تو آخر تو کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے, وہ کہتے ہیں, وہ تو ایک پروین شاکر کا شعر تھا نا, وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی. تو کچھ لوگ نہیں لوٹتے, وہ بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہر جائی ہوتے ہیں, وہ کبھی واپس نہیں آتے. تو ان کے لیے پھر آپ کو یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف, کیونکہ اگر آپ اسی آئسولیشن میں, اسی تنہائی میں, اپنی زندگی میں اسی غم میں پڑے رہیں گے تو ظاہر ہے یو ول اینڈ اپ نو ویئر. اچھا آمنہ, ایک بڑا ضروری پہلو ہے تنہائی کا ڈسکس کرنا, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں سب کچھ اچیو کر لیتے ہیں, بلکہ اوور اچیو کر لیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن پھر بھی ایک تنہائی کا, بیزاری کا احساس ہوتا ہے.
وہ خوش نہیں ہوتے. بہت آپ نے اہم بات کی ہے. یہ بات شاید میں آج سے پہلے کبھی کسی بھی پروگرام میں نہیں کر سکی, لیکن آج آپ نے مجھے یہ سوال اتنا اچھا پوچھا کہ میں یہ بات کروں گی کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے یا آئسولیٹ رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کا آئی کیو بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور وہ اپنی لائف میں اپنی انرجی, اپنی مینٹل آئی کیو, اپنی ای کیو کی وجہ سے ایک ایسے لیول تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد ان کو مینٹلی لوگوں سے کنیکٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے کیونکہ ان کی بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہاں تو یہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے. ویری فیو پیپل اراؤنڈ می ہو ور ویری انٹیلیجنٹ, ہو ہیو ویری ہائی لیول آف آئی کیو. اور اس کے اوپر شاید عمیرہ احمد نے ایک کتاب لکھی تھی جو بہت مشہور, ان کا ایک ناول تھا, شاید امر بیل اس کا نام تھا, جس میں انہوں نے ایک کریکٹر کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کا آئی کیو 150 تھا اور اس نے اپنی لائف میں کیسے کیسے پرابلمز اور رسک دیکھے. تو یہ ایک فنومینا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے, لیکن اس کو انڈرسٹینڈ نہیں آج تک کیا جاتا کیونکہ ہم کون سا لوگوں کی فارمل آئی کیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو اینی ون جب آپ کا آئی کیو اتنا نہیں ہے تو آپ اتنے آئی کیو والے کو کیسے سمجھیں گے؟ اینی ون ہیونگ آئی کیو ابو 130 ڈو فیس پرابلمز ان دیئر لائف, ان ریلیشن شپس. ان کو وہ چیزیں سادی لگ رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ بات بھی کہی جاتی ہے جو جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا غمگین ہوتا ہے. ذہانت عورت کی دشمن ہے, یہ بانو قدسیہ نے کہا. مرد کی نہیں, اس لیے کہ ذہین عورت کو ہماری سوسائٹی میں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, وہ بھی اکیلی رہ جاتی ہے کیونکہ عورت ہمیشہ سبمسو, بات کو ماننے والی اور بہت زیادہ جھکنے والے کردار میں ہوتی ہے, تو وہ پسند کی جاتی ہے. اگر وہ سوال اٹھاتی ہے, وہ بات کرتی ہے, وہ رائے دیتی ہے, تو وہ موسٹلی اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, اس کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, کبھی کبھار وہ اکیلی رہ جاتی ہے. تو زیادہ آئی کیو والے جو لوگ ہیں نا, وہ بھی اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کی بات کو کوئی اس طرح سے سمجھ نہیں پاتا اور لوگ ان کو اکثر غلط سمجھتے ہیں. اور بہت سارے ہماری پاسٹ میں بڑے بڑے ایسے نام گزرے ہیں ہماری ہسٹری کے اندر جن لوگوں نے اپنے وقت سے پہلے ایسے کام, ایسی باتیں کی جس کو لوگ نہیں سمجھ سکے, اور پھر وہ کبھی زہر کا پیالہ پی کے دنیا سے چلے گئے اور کبھی کسی اور طریقے سے دنیا سے چلے گئے. تو یہ فنومناز تو ہیں. تو یہ بہت پیاری بات آپ نے کی. تو واقعی زیادہ آئی کیو والے لوگ بھی ہمیں لائف میں بعض اوقات سفر کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. آمنہ, بڑا ضروری سوال. ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ ہمیں ابھی پوڈ کاسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کی تنہائی کا شکار ہے. وہ اپنے آپ کو کیسے ہیل کرے, کوئی طریقہ بتا دیں ہمیں. بالکل, میرا خیال ہے ہر انسان کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ تنہائی جو ہے یہ کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہے اگر وہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بائی چوائس اپنے آپ کو لونلی کر لیا. تو اسمال اسٹیپس لیں, ہر دن ایک ایسا چھوٹا سا ٹارگیٹ رکھیں جس میں آپ اپنے آپ کو دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے پریپیئر کریں. اتنا آسان نہیں ہوتا. جب آپ اپنے اس شیل میں خول میں بند ہو جاتے ہیں نا, تو صرف غیر ضروری کسی کو سلام کرنا بھی بودریشن لگ رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو آہستہ آہستہ اپنا سرکل بنائیں اور اس کو پھر تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تاکہ آپ کے ریئل لائف میں آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جو فزیکلی آپ کو دیکھ سکتے ہوں, مل سکتے ہو اور محسوس کر سکتے ہو. اور یہ میسج میرا اپنی ینگ ایڈلٹس کے لیے بھی ہے, اپنی جین زی کے, اپنے ایڈولسنٹ اور اپنے جو مڈل ہوڈ کے چلڈرن بچے ہیں ان کے لیے بھی ہے. یہ ساری بریکٹ بھی جو ہے ان کے آن لائن فرینڈس ہیں, ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو آن لائن رہنا بہت زیادہ آن لائن رہنا, ریسرچ ہیز پرووڈ کہ وہ آپ کو سوشلی آئسولیٹ کر دیتا ہے, ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, غصہ لے کر آتا ہے, طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے. یہ چھوٹے بچوں میں یعنی کہ جو مڈل چائلڈہڈ سے ایڈولسنٹ کی پاپولیشن ہے ان کے یہ کامن مسائل ہیں. اور وہ سم ٹائمز اگر آپ اسی فیلڈ میں آگے پڑھنا پڑھانا اور اپنا کام رکھتے ہیں تو یہ پھر پرسنالٹی کے ڈفرینٹ پرابلمس بھی کریٹ کرتا ہے, جس میں سے انفارچونیٹلی ایک نارسسٹک پرسنالٹی ٹریٹس کا ہونا بھی ایسے لوگوں میں آ جاتا ہے. تو اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اور ایک ہمارا معاشرتی رویہ کیسا ہونا چاہیے اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تنہائی کا شکار؟ جی میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کو اوور آل تھوڑا سا اپنے اندر ایک فلیکسیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. کچھ تو کہتے ہیں نا, کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن, کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی اوکھے سن. تو شہر کے لوگوں کو بھی نا اپنا اوکھا پنا کچھ کم کرنا پڑے گا. صحیح بات ہے. تھوڑی سی ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس, دوسرے لوگوں کے لیے اسپیس, کسی کے پرابلم کو فوراً سے ہم جج نہ کریں, ان کو اسٹگمٹائز نہ کریں. اگر وہ کسی وجہ سے اکیلے ہیں تو اپنے اندر تھوڑا درد دل رکھیں, جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو,
ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے بہت تھے. تو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں، ان کا حال جانیں اپنے ارد گرد کے نیبرز کا. اور اگر آپ تھوڑا سا کوشش کر کے کچھ ایسے لوگوں کے دروازے پہ بھی جا کر کبھی بیل دے کے کوئی چھوٹا سا ان کو کوئی جیسٹر کائنڈنس کا شو کرتے ہیں تو کچھ نہیں چلا جاتا. تو ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایک یہ چھوٹی سی تبدیلی لانی پڑے گی. میں ایک ذکر کرنا چاہوں گی ایک فیملی کا. جی. ہمارے نیبرہڈ میں ایک فیملی تھی جو لوگ کسی سے اتنا ملتے جلتے نہیں تھے. تو کچھ عرصہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ فیملی نہیں کنیکٹ ہوتی. تو مجھے پتہ لگا بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ پیرنٹس تھے وہ، اور بڑے رسپیکٹیبل لوگ تھے سوسائٹی کے. ان کی ایک اسپیشل بچی تھی. اچھا. اس بچے کی وجہ سے نہیں وہ کسی سے ملتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی بچی جو ہے وہ ڈیف اینڈ ڈمب ہے. تو جب مجھے پتہ لگا تو پھر ہم نے کچھ ایک دو لوگوں نے مل کر ایک ان سے کنیکٹ ڈیولپ کیا آہستہ آہستہ، اور ہم نے ان کو اپنے پاس تھوڑا سا، مطلب جیسے آپ گھروں میں چھوٹی سی کوئی گیدرنگ کرتے ہیں، کبھی کوئی میلاد ہوتا ہے تو ہم نے انہیں بلانا شروع کیا. اسی طرح میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو اسپیشل نیڈس کے پیرنٹس ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو نہیں کہیں لے کے جاتے کیونکہ لوگ جج کرتے ہیں کہ وہ ہینڈس کی فلیپنگ کر رہے ہیں یا وہ جمپنگ کر رہے ہیں یا ان کا آف سیٹ بیہیویئر بہت زیادہ ہے. پلیز ایسے بچوں کو ایکسیپٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں کسی امتحان میں کسی مشکل میں ڈالا ہے تو یقیناً انہیں اس قابل سمجھا ہے. جی بالکل فائزہ، بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں ان پیرنٹس کی بھی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ان بچوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے اندر ایک کمپیشن ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کریں، اور ان بچوں کو بھی ایک نارمل لائف میں جیسے ہم ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بھی کچھ ٹائم اسپینڈ کریں اور ان کو بھی ایک انکلوسیو فیلنگ دیں. آمنہ، کبھی آپ اپنی لائف میں آپ کا کوئی تنہائی کا فیز آیا جب آپ نے اکیلاپن محسوس کیا؟ کیوں نہیں، ہر نارمل انسان جو ہے اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے اوقات آتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے. تنہائی بھی ہے، اس کو ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بہت مکسچر آف فیلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. میری والدہ کا کووڈ میں انتقال ہوا اچانک سے. شی واز آل ویل اینڈ شی پاسڈ اوے کچھ گھنٹوں کے اندر. اور چونکہ کووڈ تھا ان کی ہم نے تدفین کی، اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں کوارنٹین ہو گئے. اور جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارا نارمل ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہم ان سے پرسہ لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، بیٹھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں. سو فار 21 days آئی واز alone in a room. اور میں تھی، میرا بیڈ تھا اور چھت تھی، کچھ نہیں تھا. اور میں صرف اللہ کو یاد کرتی تھی، اور میں اپنی والدہ کو یاد کرتی تھی، اور میں اپنی کسی بہن بھائی سے نہیں مل سکتی تھی، اور ہم سب اسی طرح اپنی اپنی جگہ پہ آئسولیٹڈ تھے. اور وہ اتنا ایک ڈیپ ڈاؤن کائنڈ آف لونلینس کا ایک سویئر پیچ تھا جو میں نے 21 دن گزارا. اس میں یہ بھی خوف تھا کہ مجھے کووڈ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو غسل دیا، ان کی تدفین کی، سب کچھ کیا. تو بہت ڈیپلی میں نے اس کو دیکھا. اس کے علاوہ انفارچونیٹلی کچھ میری لائف میں اٹس این اوپن سیکریٹ دیٹ آئی ہیو gone through certain difficult times in my life. کچھ 13 مہینے کے ایک مختصر عرصے میں میری فیملی کے 4 کلوز لوگ، میرا چھوٹا بھائی، بہن، میرے فادر مدر، ان سب کی ڈیتھ ہوئی، اور بہت ڈیفیکلٹ تھا. اٹ واز ناٹ این ایزی ٹائم. میرا دل نہیں کرتا تھا لوگ بات کریں، میں ان سے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے لوگوں سے کنڈولنس کرنی چاہیے. میں اپریشیٹ کروں گی کہ آپ اتنے بڑے لاس سے اپنی لائف میں گزری ہیں، اور آج آپ بیٹھ کر لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہی ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. ایون سم ٹائمز آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتے کہ لوگ آپ کو افسوس کریں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا. یو ڈونٹ فیل لائک ریپیٹنگ دیٹ ٹراما اگین. تو آپ کسی سے کنڈولنس کریں. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی جاننے والا مل گیا، اپنے آفس میں جا لیں، وہ آپ سے سڑک پہ کھڑا ہوا آپ کو کنڈولنس کرنے لگ گیا. پلیز ایسا مت کریں. لوگ بہت ہرٹ ہوتے ہیں، بہت پین میں ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دیں ہیل ہونے کے لیے، اور وہاں پہ کھڑے کھڑے ان کے ساتھ آپ پرسہ نہ کریں. آپ ٹریگر کر رہے ہیں ان کے اس ٹراما کو جو اس نے پتہ نہیں کتنی ڈیفیکلٹی سے ہیل کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت میں نے اس ٹائم میں برا ایک پیچ تھا، بہت ڈیسپیئر کا، آئسولیشن کا، ڈپریشن کا. بٹ یہ کہ ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے آپ کو خود اٹھانا ہوتا ہے، لائف میں اپنے آپ کو خود لے کر واپس آنا ہوتا ہے. ہماری پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ، ہماری ریزیلینس لائف میں ہمیں ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہماری آگے آنے والی زندگی کیسے گزرے گی. تو وہ بیڈ میموریز یا ایک دکھ یا ایک تکلیف وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. صحیح بات، اس کا تو کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اٹس ویری
ویری امپورٹنٹ کہ آپ پرسنل لاس سے بھی ریکور ہو کر کمیونٹی میں کچھ آپ ڈلیور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر آیا ہوا جو دکھ یا غم ہے اس کا احساس کچھ کم ہو سکے. بالکل ایسے ہے. تھینک یو ویری مچ آمنہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور خوشیاں بانٹنے سے جو ہے وہ بڑھتی ہیں اور دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے. آخر میں اپنے ویورز سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, چاہے وہ ٹین ایج گروپ کے ہیں یا اولڈ لوگ ہیں, بوڑھے حضرات ہیں, جن کو شاید ہماری ضرورت ہے. اگر وہ تنہائی کا شکار ہے تو ان کا خیال رکھیں, ان سے پوچھ کر دیکھیں, ان کو ہیل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوشل اینیمل بنایا ہے. وہ تنہائی کا شکار ہوگا تو کرتے کرتے سب بکھر جائیں گے, پھر یہ معاشرہ تو نہیں رہے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, مل جل کر رہیں. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.